اور میں یہ آپ کو بتاؤں, یہ جتنے ڈیجیٹل بندر ہیں نا اس وقت, جو اس وقت انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں, یوٹیوبرز اور اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. اس زمانے میں ساری اپوزیشن کھڑی ہو گئی تھی گورنمنٹ کے ساتھ. آج بھی اپوزیشن اپنے بیانات کے حد تک تو پاکستان کی فوج اور گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن جو ان کے فرنٹ مین صحافی ہیں نا, جو بیانیاں بناتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں ایک جو سب سے بڑا وہ ایک جھوٹا انسان ہے, میں تو یقین کریں اس کی ویڈیوز بھی نہیں دیکھتا, کیونکہ مجھ سے اتنا زیادہ جھوٹ سنا ہی نہیں جاتا. داڑھی رکھ کے وہ جھوٹ بولتا ہے, مذہبی شکل اختیار کر کے. وہ ہمارے ایک بھائی ہیں یو ایس اے میں, حالانکہ ان کی بھی ہمدردیاں جو ہیں اسی جماعت کے ساتھ ہیں, باسط ندیم صاحب, انہوں نے ایک ولاگ بنایا, تو میں نے مجبوراً اس میں جب اس کے کلپ دیکھے اس بھگوڑے کے, وہ بھگوڑا میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بھاگا ہوا ہے, میرے پہ الزام لگا کے بھاگ گیا تھا, میں اس کے پیچھے پہنچا ہوں, اس کی ساری شرطیں مانی ہے کہ پرانی ویڈیوز پہ بھی بات کر لے, وہ ابھی تک بھگوڑا ہے. پاکستان سے جو بھگوڑا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا, وہ اس کا اور پاکستان کا معاملہ ہے, مجھ سے بھگوڑا ہوا ہے. وہ تو انڈیا کی زبان بول رہا ہے, وہ تو ہر معاملے میں انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے. ایون جو خان صاحب کے دور میں ڈسین ہوئے تھے ان کو بھی وہ کرٹیسائز کر رہا ہے, اور وہ بھی آرمی کے کھاتے میں ڈال رہا ہے, جس پہ اس زمانے میں اس نے فخر کیا ہوا تھا. تو اس قسم کے جو ڈیجیٹل بندر ہے نا جی, یہ اس قابل بھی نہیں کہ میں ان کا نام بھی لوں یا ان کی اس جماعت کا نام لوں جس کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں, حالانکہ جماعت ان سے جان چھڑا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ اپنے لیڈر کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں, کیونکہ اس مشکل وقت میں پاکستان تو انشاءاللہ نکل جائے گا اس مشکل سے. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا, مودی تو پاکستان کے قابو نہیں آئے گا, وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ویسے ہی بھاگ جائے گا. قابو تم لوگوں نے آنا ہے, یہ ذہن میں رکھنا, جو آج پاکستان کے ساتھ اس طرح کی غداری کر رہے ہو نا, اور صرف ایک اپنے لیڈر کی محبت میں, اس لیڈر کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ تمہاری محبت میں یہ کیا کچھ کر رہے ہیں. جس طرح حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے عبداللہ ابن سبا نے ایک غلط عقیدہ ان کی طرف منسوب کیا, اور بعد میں حضرت علی نے ہی عبداللہ ابن سبا کو قتل کروایا تھا, اس غالی کو جو علی اللہ کہتا تھا, نعوذ باللہ. تو یہ جو یوٹیوبرز ہیں, یہ اپنے ڈالرز پکے کرنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور میں نے ایک چیز پریڈکٹ کی تھی, اور وہ میری کرامت اللہ کی طرف سے ظاہر ہو گئی. میں نے کہا تھا یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ لیڈر جیل سے باہر نکلے, اور وہ بات صحیح ہوئی ہے. کل میں اس کا ولاگ کا وہ حصہ دیکھ رہا تھا, اس میں اس نے پتا کیا بولا کہ آپ نے پکڑ تو لیا ہے اس کو, آپ بتائیں چھوڑیں گے کیسے. وہ بار بار اس جملے کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ اگر اس کو چھوڑیں گے تو یہ پھر فوج کو نہیں چھوڑے گا, اپوزیشن کو نہیں چھوڑے گا, اور وہ بار بار دھمکی لگا رہا ہے پاکستان کی فوج کو اور باقی پولیٹیکل جماعتوں کو کہ تم نے اس کو اندر تو کیا ہے, لیکن بتاؤ چھوڑو گے کیسے, جب چھوڑو گے یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. اس کا مطلب پتا کیا ہے کہ نہ چھوڑنا انہوں. ہاں, تو اور کیا مطلب ہے. اور اس نے 3 دفعہ یہ جملہ ریپیٹ کیا اس میں, پکڑ تو لیا ہے, اب چھوڑو گے کیسے. چھوڑ نہیں سکتے اب, کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ اس کو چھوڑا تو یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑا تو میرے ڈالر گئے. ہاں, تو نہ چھوڑیو انہوں. اور ایک اور وہ جو ایک جس کی سانس ہی بند ہوئی تھی, اس کے حاکم میں نے ویڈیو بنائی تھی اس زمانے میں, ٹھیک ہے, جو پنجابی میں ولاگ کرتا ہے, نہ اردو ٹھیک آتی ہے نہ پنجابی تو چلے تھوڑی صحیح بول لیتا ہے. تو وہ بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ڈالرز ختم ہو, یہ سب چاہیں گے کہ لیڈر اندر رہے, ہمارے ڈالرز پکے رہے. تو یہ تو حرکتیں کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. تکلیف آج ایک بندہ ہی کاٹ رہا ہے, اس کی بیوی کاٹ رہی ہے, وہ 2 ہی جیل میں, باقی سارے باہر ہے.